السلام علیکم۔ آج میں درود شریف کی فضائل بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور یہ دعا پڑھ: یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام یا لا الہ الا اولین والآخرین یا رحمان الدنیا والآخرات و رحمہما یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پھر اسی حال میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہو کر کھڑے ہو کر پھر یہی دعا پڑھے۔ پھر دائیں کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جا اور سونے تک درود شریف پڑھتا رہے۔ جو شخص یقین اور نیک نیتی کے ساتھ اس عمل پر مداومت کرے گا، مرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں دیکھے گا۔ بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت گئے، وہاں انبیاء اکرام اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں جن کو ہم نے اختصاراً چھوڑ دیا۔ اور بھی متعدد عمل اس نوع کے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے نقل کیے ہیں۔ علامہ دیمیوری رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد باوضو پرچے پر محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ 35 مرتبہ لکھے اور اس پرچے کو اپنے ساتھ رکھے، اللہ جل شانہ اس کو طاعت پر قوت عطا فرماتا ہے اور اس کی برکت میں مدد فرماتا ہے اور شیاطین کے وساوس سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور اگر اس پرچے کو روزانہ طلوع آفتاب کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے غور سے دیکھتا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کثرت سے ہوا کرے گا۔ تنبیہ: خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانا بڑی سعادت ہے، لیکن دو امر قابل لحاظ ہیں۔ اول وہ جس کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں: جاننا چاہیے کہ جس کو بیداری میں یہ شرف نصیب نہیں ہوا، اس کے لیے بجائے اس کے خواب میں زیارت سے مشرف ہو جانا سرمایہ تسلی اور فی نفسہ ایک نعمت عظمی دولت کبریٰ ہے، اور اس سعادت میں اکتساب یعنی کوشش سے حاصل کرنا کو اصلاً دخل نہیں، محض موہب یعنی دین بخشش ہے۔ ولن عام ماقل ای سعادت با جور بازو نست تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ ترجمہ: کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، یہ سعادت قوت بازو سے نہیں حاصل ہوتی ہے جب تک اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا اور بخشش نہ ہو۔ ہزاروں کی عمر میں حسرت میں ختم ہو گئی، البتہ غالب یہ ہے کہ کثرت درود شریف و کمال
اتباع سنت و غلبہ محبت پر اس کا ترتب یعنی یہ چیز حاصل ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ لازمی اور کلی نہیں، اس لیے اس کے نہ ہونے سے مغموم و محزون یعنی غمگین دکھی نہ ہونا چاہیے کہ بعض کے لیے اسی میں حکمت و رحمت ہے۔ عاشق کو رضائے محبوب سے کام خواہ وصل ہو تب ہجر ہو تب و بللہ درمن کال اریدو وصالہم و یریدو مجری فأتسارک مشا اریدو لسما یریدو۔ اریدو وصالہ و یریدو ہجری فأترک ما اریدو لما یریدی۔ اور اللہ ہی کے لیے خوبی ہے اس کے کہنے والوں کی جس نے کہا کہ میں اس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے فراق چاہتا ہے، میں اپنی خوشی کو اس کی خوشی کے لیے چھوڑتا ہوں۔ کلو عروفی شراجی فراق و وصل چا باشد رجائے دوست طلب کی حیف باشد آجو غیر او تمنائے۔ ترجمہ: عارف شیرازی فرماتے ہیں کہ فراق و وصل کیا ہوتا ہے؟ محبوب رجا ڈھونڈ کی محبوب سے اس کی رجا کے سوا تمنا کرنا ظلم ہے۔ اسی سے یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اگر زیارت ہو گئی مگر طاعت سے رجا حاصل نہ کی تو وہ کافی نہ ہوگی۔ کیا خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت سے صورتاً ظاہر یعنی صورت میں تو دیکھتے تھے مگر اندر سے دور و مانن ہمجور یعنی صورت میں تو دیکھتے تھے مگر اندر سے دور تھے، اور بعض صورتاً مجہور یعنی شکل میں بھی ہجر کے شکار جیسے اویس قرنی مانند قرب سے مسرور تھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت زیارت ہوتی تھی لیکن اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے جہنمی رہے۔ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی مشہور تابعی ہیں، اکابر صوفیاء میں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ان کا ذکر فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے ان سے ملے وہ ان سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرائے۔ ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو ضرور پورا کرے۔ تم ان سے
دعائیں مغفرت کرانا بہوالا اصابہ وہ تھے ویسے دور مگر ہو گئے قریب یوں جہل تھا قریب مگر دور ہو گیا دوسرا امر قبیلے تنبیہ یہ ہے کہ جس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً اور قطعاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی روایت صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ محقق ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا نہیں فرمائی کہ وہ خواب میں آ کر کسی طرح اپنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ظاہر کرے مثلاً یہ کہے کہ میں نبی ہوں خواب دیکھنے والا شیطان کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ بیٹھے اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی حیات یعنی شکل میں نہ دیکھے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حیات اور حلیہ میں دیکھ جو شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب نہ ہو تو وہ دیکھنے والے کا قصور ہوگا جیسا کہ کسی شخص کی آنکھ پر سرخ یا سبز یا سیاہ اینک لگا دی جائے تو جس رنگ کی آنکھ پر اینک ہوگی اسی رنگ کی چیزیں نظر آئیں گی کیونکہ دیکھنے والوں کے جیسے عمل اچھے برے ہوتے ہیں ویسے اس کو آپ کی زیارت ہوتی ہے اسی طرح بھینگے کو ایک کے دو نظر آتے ہیں مگر نئے ٹائم پیس کی لمبائی میں کوئی شخص اپنا چہرہ دیکھے تو اتنا لمبا نظر آئے گا کہ حد نہیں اور اگر اس کی چوڑائی میں اپنا چہرہ دیکھو تو اس کا چوڑا نظر آئے گا کہ خود دیکھنے والے کو اپنے چہرے پر ہنسی آ جائے گی اسی طرح سے اگر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد شریعت مطہرہ کے خلاف سنے تو محتاج تعبیر ہے شریعت کے خلاف اس پر عمل کرنا جائز نہیں چاہے کتنے ہی بڑے شیخ اور مقتدی جس کی پیروی کی جائے کا خواب ہو مثلاً کوئی شخص دیکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناجائز کام کے کرنے کی اجازت یا حکم دیا تو وہ در حقیقت حکم نہیں بلکہ ڈانٹ ہے جیسا کوئی شخص اپنی اولاد کو کسی برے کام سے روکے اور وہ مانتا نہ ہو تو اس کو تنبیہ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کر اور کر یعنی اس کا مزہ چکھاؤں گا اور اسی طرح سے کلام کے مطلب کا سمجھنا جس کو تعبیر کہا جاتا ہے یہ بھی ایک حقیقی فن ہے تعطیر الانام فی تعبیر المنام میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس سے ایک فرشتے نے یہ کہا کہ تیری بیوی تیرے فلاں دوست کے ذریعے تجھے زہر پلانا چاہتی ہے ایک صاحب نے اس کی تعبیر یہ دی اور صحیح تھی کہ تیری بیوی اس فلاں سے زنا کرتی ہے اسی طرح اور بہت سے واقعات اس قسم کے فن تعبیر کی کتابوں میں لکھے ہیں
मजाहिर हक में लिखा है कि इमाम नकवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सही यही है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा उसने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखा। ख्वाह आपकी सिफते मारूफा पर जानी पहचानी खूबियां या मशहूर और असल हालात में देखा हो या इसके अलावा और इख्तिलाफ और तफावुत सूरतों का एतबार कमाल व नुकसान देखने वाले के हैं। जिसने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी सूरत में देखा सब बेकमाले दीन अपने को देखा और जिसने बरखिलाफ इसके देखा सबब नुकसान अपने दीन के देखा। इसी तरह एक ने बुढ़ा देखा, एक ने जवान और एक ने राजी और एक ने खफा। ये तमाम मबनी है ऊपर इख्तिलाफ हाल देखने वाले के पस देखा ना। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोया कसौटी है मार्फत अहवाल देखने वाले के और इसमें जाब्ते मुफीदा है सालिक के लिए कि इसके अहवाल अपने बातिन का मालूम करके इलाज उसका करें। और इसी कयास पर बाज अरबाब तमकीन ने कहा है कि जो कलिमाए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में सुने तो उसको सुन्नते कवीमा पर अर्ज करे यानी शरीयत के हुक्म से मिलाकर देखे। अगर मुआफिक है तो हक है और अगर मुखालिफ है तो सबबे खुले शामिया उसी के हैं। बस रऊया ए जाते करीमा और उस चीज का की देखी या सुनी जाती हक है और जो तफावुत और इख्तिलाफ से है तुझसे है। अल्लाहु अकबर।